السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعمان نصیر اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں NSA ٹی وی میں 101 اسلامک اسٹوریز کے اس سیریز میں آپ کو آج کے واقعے میں ہم ٹریٹی آف حدیبیہ یا صلح حدیبیہ میں چھپے سیکرٹ آف سکسیس یا کامیابی کے راز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے اور پسند آنے پر اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی اس راز کا پتہ چلے اور خبر ہو۔ معزز سامعین، آج کا سچ واقعہ ایک عادت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اگر آپ اس عادت کا مظاہرہ کریں، اور دین میں ایمان کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے اس عادت کو اپنانا کتنا ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس ایمان افروز واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی، اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جو انصار اور صحابہ ان کے ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان رکھتے تھے اور جان قربان کرنے کو فخر سمجھتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی قدر و رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ناگوار تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانصار اور فرما بردار بھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمان میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بند ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے صاحبزادی کو تماشے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب ہی نہیں ہوا، اس سے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے اور نہ مانے۔ حضرت جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی ہی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے رستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف وعدہ واپس فرما دیا، اور ابو بصیر نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر بھی کفار کے پنجے میں بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا، انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے رستہ کھلے گا۔ یہ صحابہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کفار کے ایک آدمی سے کہا کہ یار تیری یہ تلوار تو بہت ہی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخ باز آدمی ذرا سی بات پر پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے،
یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی آدمی پر اس کا تجربہ کر ڈالا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا ہی دیا ہے، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے، مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد نو کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری مجھ پر ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ڈراتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سمجھ گئے کہ ابھی اگر کوئی میری طرف میں آئے گا تو واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات، نہ پینے کا کوئی انتظام اور نہ ہی آبادی، ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی؟ جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بغیر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا نطقہ تو بند کر دیا۔ جو قافلہ کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے تاکہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عاجزی اور محنت کے لیے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھل جائے۔ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر مظہر الموت میں گرفتار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد نامہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ استقامت کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو، جلد حالت کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ایمان پر استقامت نہ صرف ایمان کے لیے ضروری ہے بلکہ استقامت زندگی کے ہر شعبے میں انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو استقامت لازمی شرط ہے۔ ایک شخص جو حالات سے انتہائی بہت جلد گھبراتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس لیے حالات میں استقامت دکھانا، ڈٹے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔